بولان میں جعفر ایکسپریس پر حملے اور کلیئرنس آپریشن کے بعد ریاست اور حکومت آئندہ کے لائے عمل پر غور کر رہے ہیں۔ آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی تجاویز سامنے آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے آج کوئٹہ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے، جس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت اعلیٰ سول اور عسکری حکام شریک ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے APC بلانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پورے ملک کی سیاسی قیادت ساتھ بیٹھے اور اتفاق رائے پیدا کرے۔ 339 ہمارے پاکستانی ان کو چھڑایا گیا وہاں سے جو جرمال تھے، اور 33 دہشت گرد ان کو جہنم رسید کیا گیا۔ خدا نخواستہ پاکستان ہم سب کسی ایسے دوسرے حادثے کے متحمل نہیں ہو سکتے، اس کے لیے ہمیں سب کو مل کر اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ دوبارہ اس ناسور نے سر کیوں اٹھایا؟ ایک ایسا طبقہ ملک کے اندر جب سے یہ واقعہ ہوا، اور اس سے پہلے بھی کوئی موقع نہیں جانے دیتے۔ جس طرح کی گفتگو کی گئی وہ ایک لفظ بھی زبان پر نہیں لایا جا سکتا۔ یہ کسی کو لائسنس نہیں دیا جا سکتا کہ جو لوگ، جو ہمارے جوان جو سردوں پر جا کر دشمن کو اڑائیں اور خود گولی کھا کر اللہ کو پیارے ہو جائیں، ان کے خلاف ہم زہریلا پروپیگنڈا کریں۔ This is not acceptable. This will not be tolerated and we will not tolerate it inshallah۔ پورے پاکستان کی سیاسی قیادت بیٹھے، ہم اپنی آرم فورسز کے لیڈرشپ کو بٹھائیں گے اور بیٹھ کے بات کریں گے کہ کیا کیا چیلنجز ہیں۔ ہم اپنی اپنی سیاست کرتے رہیں گے، لیکن اس ایک معاملے کے اوپر کہ ملک کو خوارج سے اور اس فتنے سے اور اس دہشت گردی سے بچانے کے لیے ہمیں یکجاں دو قارب ہونا ہوگا۔ اس کے لیے میں انشاءاللہ مشورے کے ساتھ ایک میٹنگ بھی بلاؤں گا، پوری تیاری کے ساتھ مل کر اس کو ہم شکست دیں گے۔ وہ ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ، ہم APC بھی کریں گے، اس میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی جعفر ایکسپریس حملے کے حوالے سے متفقہ مذمتی قرارداد منظور کر لی گئی۔ قرارداد میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا، جبکہ ایوان میں دہشت گردی کے معاملے پر بحث کے دوران حکومتی اور اپوزیشن اراکین ایک دوسرے پر کڑی تنقید کرتے نظر آئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے کو PTI کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے جس طرح پیش کیا بس وہ ساری قوم نے پڑھا ہے۔ یہ اقتدار کی جنگ لڑ سکتے ہیں لیکن ملک کی سالمیت کی جنگ لڑنے سے انکاری ہیں۔ پچھلے 3 دن سے جعفر ایکسپریس واقعہ جو ٹریجڈی تھی وہ جس طرح انفولڈ ہوئی اور جس طرح ہماری افواج نے اس کرائسس کو ایگریویٹ ہونے سے بچایا، خدا نخواستہ بہت سی کیجولٹیز ہو سکتی تھیں۔ مسافروں کو صوبائی تعلق کی بنیاد کے اوپر جس طرح وہ علیحدہ کیا گیا، اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ PTI کے سوشل میڈیا نے جس طرح اس کو انٹرپریٹ کیا ہے وہ ساری قوم نے وہ پڑھا ہے۔ آرڈر ان دا ہاؤس، وہ جو مرضی بات چاہیں، جو ایکسپنج کرنا ہوگا میں کروں گا، آپ نہیں ڈکٹیٹ کر سکتے۔ جی خواہش اس کو جس طرح انٹرپریٹ کیا گیا اور یہ فوج کی کامیابی کے بجائے کہا گیا کہ یہ دہشت گردوں نے یہ سارے بندوں کو خود چھوڑ دیا۔ یہ سوشل میڈیا پہ میں اپنی طرف سے نہیں کچھ کہہ رہا، جھوٹ ہوگا، بالکل جھوٹ ہوگا، لیکن سوشل میڈیا پہ جو ریکگنائزڈ اکاؤنٹس ہیں، جو اوورسیز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے، انہوں نے یہ بات کہی۔ دہشت گردوں کے خلاف انکاری ہیں جنگ لڑنے کے لیے، اسلام آباد پہ حملہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اقتدار کی جنگ لڑ سکتے ہیں جناب اسپیکر، لیکن ملک کی سالمیت کی جنگ لڑنے سے انکاری ہیں۔ میری درخواست ہے اپوزیشن بینچوں سے کہ پاکستان کی سالمیت کی جنگ لڑیں، ایک شخص کے اقتدار کی جنگ نہ لڑیں۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر نے بھی اسمبلی میں بات کی اور خواجہ آصف کو جواب دیا۔ ڈیفنس منسٹر صاحب ہے، ہم توقع کر رہے تھے کہ وہ کوئی بھی بات کرے گا، واقعات ہے اس کی ڈیٹیل بتائے گا اور پارلیمنٹ کو اعتماد ملے گا، لیکن ان کی دل و دماغ پہ PTI سوار ہے، سوشل میڈیا سوار ہے۔ آپ سنا دیں اس پہ کتنی دفعہ انہوں نے بلوچستان کا ذکر کیا اور اس پہ افسوس کا اظہار کیا ہے، وہ الزام تراشی کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ کوئی شرم اور حیا ہوتا آج وہ یہ کہتا کہ میں ریزائن کرتا ہوں، یہ سب کچھ تمہاری نااہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے، تمہارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے، تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے۔ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ آج بتاتے کہ ہم اس سچویشن سے کیسے نکلیں گے۔ میرا مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے اس قسم کی صورتحال کی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے لیے نیشنل کنسنسس پیدا کی جائے۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف کو نیشنل ایکشن پلان 2 لانے کی تجویز دی اور خطاب میں کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے آپس میں جتنے بھی اختلافات ہوں، کم از کم اس بات کو تو مانیں کہ دہشت گرد ہمارے دشمن ہیں۔ جب ایک ایسے ثانیہ، ایک ایسے واقعہ ہوا جیسے APS کا واقعہ تھا، ہم نے اپنا سیاست کو ایک طرف رکھ کے قومی مفاد کو ترجیح دی، نیشنل ایکشن پلان کو انڈورس کیا
चारों सूबों में इनसे मुकाबला किया और पाकिस्तान से इस नेटवर्क को हम कहते थे और फख्र से कहते थे कि हमने दहशतगर्दों की बैकबोन तोड़ दी है। हम कम से कम आज ये तय कर दे कि जो तमाम सियासी जमातें इस हॉल में मौजूद हैं, एक दूसरे के बारे में जो भी समझे, हम ये मानने कि ये हम सब का दुश्मन वो दहशतगर्द है जो कल के वाकये में मुलव्वस थे और जो कोई दहशतगर्दी का वाकया में मुलव्वस होगा। वजीर आजम नवाज शरीफ था जब हमने पहली बार नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 नहीं बना सकता है। अब जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी दहशतगर्दी के मसले पर तमाम सियासी जमातों को साथ बिठाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं तहरीक इंसाफ भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात कर रही है। एक तरफ आज पीटीआई के सलमान अकरम राजा ने बलूचिस्तान की सूरत हाल पर एपीसी बुलाने का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा है कि दहशतगर्दी के मसले पर एपीसी बुलाई जाए और इसमें इमरान खान को भी पैरोल पर रिहा करके दावत दी जाए। हम खुद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहती हैं। कल मैंने खुद ये तजवीज़ पेश की है कि पीटीआई एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए। हम बिल्कुल ये बुलाएंगे। हमारी अख्तर मेंगल साहब से बलूचिस्तान की दीगर जो जमातें हैं उनसे गुफ्तगू जारी है, सिंध की जमातों से गुफ्तगू जारी है। हम बिल्कुल यकीनन JUI से मौलाना फजल रहमान साहब और उनके जो रफ़का हैं उनसे गुफ्तगू जारी है। मसाइल दरपेश हैं जिनमें दहशतगर्दी सर फहरिस्त है, इसके हवाले से यकीनन गुफ्तगू करेंगे। नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से अगर कोई तजावीज़ हैं, किसी तब्दीली की ज़रूरत है तो उस पर भी बात करेंगे। मेरे ज़हन में तो जो आती है, जो हमारी पार्टी ने अभी इसको फॉर्मलाइज नहीं किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि APC बुलानी चाहिए, उसमें खान साहब को भी मदऊ करना चाहिए। खान साहब इस वक्त जिस केस में अंदर है, जाहिर है वो अदालती प्रोसेस के जरिए ही बाहर आ सकते हैं। आप तब तक इसमें ताउन नहीं कर सकते हुकूमत के साथ। जो केसेस हैं वो सारे सियासी केसेस हैं, सारे मुल्क को पता है। और अगर आपकी मुल्क के जो इशू है दहशतगर्दी का, जितना अहम वो है, उसके लिए तो आप पैरोल पे भी किसी को बाहर ला सकते। मेरा ख्याल है इमरान खान को आप पैरोल पे आप उनको रिहा करें, और ये मसला बड़ा है या उनका जो सियासी केस है वो बड़ा। साथ ही आज सिक्योरिटी ज़राए से क्लियरेंस ऑपरेशन में हलाक किए गए दहशतगर्दों की तस्वीर मंजर आम पर लाई गई हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 12 मार्च को क्लियरेंस ऑपरेशन में मारे जाने वाले दहशतगर्द गैर मुल्की असलहे से लेस थे। कल DG ISPR ने बताया था कि क्लियरेंस ऑपरेशन में तमाम मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया है और 33 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है, जबकि FC के 4 जवान भी शहीद हो गए। और आज हलाक किए गए दहशतगर्दों की तस्वीर जारी कर दी गई हैं, जिन्हें ट्रेन के आसपास देखा जा सकता है। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद मुल्क में एक बार फिर दहशतगर्दी से मुतालिक बहस शुरू हो गई है। नेशनल एक्शन प्लान और APC की बातें हो रही हैं।